وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ مجھے منع کیا گیا ہے یہ کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جبکہ میرے پاس آ گئی ہیں روشن دلیلیں، واضح نشانیاں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں تمام جہانوں کے رب کے سامنے فرما بردار بن جاؤں۔ آیت نمبر 66 سورۃ المومن۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورۃ المومن کا یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 76 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت اور تسلی دی گئی ہے، اور ساتھ یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ توحید کی دعوت کو جاری رکھیے۔ اور اسی سلسلے میں کچھ دلائل توحید اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائے ہیں، آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 69 تک خصوصی طور پر، اور یہ بھی وہی حصہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور رات کو پرسکون بنانے والا اور دن کو روشن بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اسی نے زمین کو جائے قرار یعنی بچھونا بنایا، اسی نے آسمان کو چھت بنایا، اسی نے تمہاری اچھی صورت بنائی، اسی نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور وہی رب ہے برکتوں والا، خالص اسی کو پکارو۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کا جو اس سے ماقبل آیات ہم نے پڑھی۔ یہاں اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہوئے گویا ان کے اس شرک کا رد اس طرح سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں ان کی بندگی کروں، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ منع سادہ صرف کسی نے بیانی حکم کے ساتھ منع نہیں کیا، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں، روشن دلائل بھی آ چکے۔ وَأُمِرْتُ، اور حکم کیا دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، یہ کہ میں فرما بردار بن جاؤں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کا جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا فرما بردار بن جاؤں۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ مجھے منع کیا گیا ہے، گویا ایک طرز زندگی ہے، ایک مومن کا، موحد کا طرز زندگی ہے، جس کی مثال اور جس کے لیے آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ
اپنا آپ اپنی زندگی پیش کر کے، اپنا منہج پیش کر کے ان کو راہ راست کا پتہ بتائیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ سب کو منع کیا گیا ہے، ہر انسان منع کیا گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے تو سب کو منع کیا گیا ہے۔ کس بات سے؟ وہ بندگی جن کو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر پکارتے ہو، ان کی بندگی سے منع کیا گیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ نہ کرو، بلکہ ساتھ واضح اور روشن دلیلیں دی گئی ہیں۔ اور وہ روشن دلائل سے کیا مراد ہے؟ روشن دلائل سے مراد یہ بہت دفعہ یہ روشن دلائل کا تذکرہ ہوا، اور ان نشانیوں سے اور ان روشن دلیلوں سے مراد ایک تو وہ دلائل ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور ایک وہ دلائل ہیں، وہ روشن دلیلیں اور وہ نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اندر موجود ہیں، کہ جس کا تذکرہ آگے بھی ہے۔ انسان کے کچھ آفاقی، یعنی ان کو کہا جاتا ہے آفاق و انفس کے دلائل۔ آفاق کا مطلب ہے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں جتنے دلائل ہیں وہ، اور انفس کے دلائل کا مطلب ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر جتنی دلیلیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ تو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں جو آفاق و انفس کے دلائل ہیں وہ، اور وہ دلائل جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ، ان کے اندر کوئی تضاد موجود نہیں ہے، ان کے اندر مطابقت ہے۔ لہذا جو شخص قرآن میں غور و فکر کرے گا اس کو کائنات کی سمجھ آ جائے گی، اور جو کائنات میں غور و فکر کرے گا اس کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ دونوں قسم کی نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگ جھکتے ہیں، لوگ اپنا آپ سپرد کرتے ہیں، لوگ مطیع اور فرمانبردار بنتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی کسی کا۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب کے سامنے جھک جاؤں، اس کے سامنے اپنا آپ سپرد کر دوں، ان کا فرمانبردار بن جاؤں۔ ان اسلم کہ میں بن جاؤں، میں اپنے آپ کو، یعنی یہ جو اسلم یسلم و اسلام ہے، ان اسلم یہ کہ میں بن جاؤں، یہ متکلم کا ہے۔ تو اصل میں یہ اسلم یسلم اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا، تو اپنے آپ کو سپرد کر دینا لرب العالمین۔ اسی سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مطیع اور فرمانبردار بن جانا۔ تو یہ مطیع اور فرمانبردار بن جانے کے لیے گویا ایک ماڈل پیش کیا جا رہا ہے، ایک آئیڈیل پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ هو الذی خلقکم من تراب۔ اب دیکھیں اسی اللہ کی کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں، توحید کے کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کس کی بندگی کرنی ہے؟ غیروں کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ لوگوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اسی کے سامنے فرمانبردار بننا ہے۔ کون اللہ؟ هو الذی، وہ ذات، خلقکم من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں پیدا کیا نطفے سے، حقیر قطرہ آب سے، ثم من علقۃ، پھر تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، علقہ خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچہ بنا کر، بچے کے طور پر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو۔ اشدکم کا مطلب ہے کمال قوت، تو کمال قوت جو ہے وہ جوانی ہوتی ہے، تو اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، کمال قوت کو پہنچ جاؤ۔ ثم پھر لتکونوا شیوخا، پھر یہ کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں پہلے ہی، جن کو پہلے ہی ان کی جان قبض کر لی جاتی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم وہ وقت مقررہ پورا کر دو جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ وقت پورا کر لو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو۔ یہ جو مراحل تخلیق ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اگرچہ یہ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ مراحل تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، تو یہاں بھی دراصل انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو آفاق کی دلیلیں ہیں وہ تو آفاق کی ہیں، تم اپنے وجود کے اندر ذرا غور کرو تو اس میں بھی تمہیں دلائل مل جائیں گے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے اس اعتبار سے بھی پیدا کیا، دو معنی ہیں مٹی سے پیدا کرنے کے۔ ایک مٹی سے پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا تھا، لہذا جب سب اولاد آدم ہیں تو پھر اولاد آدم ہونے کی وجہ سے سب مٹی سے پیدا ہوئے، اور مٹی سے پیدا ہونا یہ گویا آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ہی مٹی سے پیدا ہوئے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آگے نطفے کا ذکر ہے اور انسان کی جو تناسل کا اور نسل آگے بڑھانے کا جو اللہ کریم نے ماں باپ کے ذریعے سے سلسلہ آگے بڑھا دیا کہ صلب پدر سے نطفہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے رحم مادر میں، اور پھر اس طرح سے ایک اللہ تعالیٰ نے نسل آگے بڑھانے کا طریقہ بنا دیا، اور ہم نے تو وہی دیکھا ہے، مٹی سے پیدا ہوا انسان تو نہیں دیکھا۔ تو مٹی سے پیدا ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیت آتی ہے، مرد کے اندر جتنی قوت آتی ہے، اور وہ جو حقیر قطرہ آب صلب پدر سے رحم مادر میں جاتا ہے، وہ خلاصہ ہوتا ہے خون کا، اور خون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس خوراک سے جو مٹی سے آتی ہے اور زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب اس خوراک کو کھاتا ہے، اس خوراک کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ نطفہ انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اعتبار سے انسان کی ابتدا جو ہے وہ مٹی ہی ہے، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے دیکھ لیں اور چاہے انسان کے اندر پیدا ہونے والی اس قوت کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ ثم من نطفۃ، پھر یعنی ابتداءً مٹی تھی، اور پھر اس کا اگلا مرحلہ تخلیق جو ہے وہ نطفہ ہے۔ ثم من علقۃ، پھر اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ لوتھڑا ہے جمے ہوئے خون کا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور پھر آگے مضغہ جو دوسری جگہ پہ ذکر ہوا کہ مضغہ پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس سے آگے انسان بنتا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کے طور پر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ رحم مادر سے حکم دیتا ہے اور وہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم لتبلغوا اشدکم، یعنی غور و فکر کرو اپنے مراحل تخلیق پہ، پھر وہ تمہیں اس بات کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ تم آہستہ آہستہ اپنے جو کمال قوت کو پہنچو، یعنی جوانی کو پہنچو۔ آہستہ آہستہ انسان بڑھتا رہتا ہے بتدریج ایک وقت آتا ہے کہ ساری قوتیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ہے اشدکم، لتبلغوا اشدکم، تم اپنی جوانی تک پہنچو، کمال قوت تک۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ ظاہر ہے پھر ایک مرحلہ تخلیق ہے، وہ اس میں چلتے چلتے بچہ ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ اس سے پہلے ہی فوت کر دیتا ہے، یعنی وہ ہو سکتا ہے رحم مادر میں ہی فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی انتہائی وہ معصومیت کی ایج میں فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے بچپنے کی عمر میں، لڑکپنے کی عمر میں، اور یا پھر جوانی میں، یا پھر کہولت میں، بڑھاپے پہ پہنچنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔ یہ اللہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، تم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم پہنچو مقررہ مدت تک۔ اب اللہ نے جو بھی کسی کے لیے مقررہ مدت کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مقررہ مدت ہو ہی اتنی، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنی اس کی عمر ہی اتنی تھی، یہی تقدیر میں لکھا تھا،
وہ کوئی فوت ہو گیا بچپن میں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہی لکھا تھا اور یہ اتنا ہی اس کی عمر لے کے آیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم وقت مقررہ پورا کرو. اور وقت مقررہ کسی کا کتنا ہے، کسی کا کتنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا بچپن تک ہو، یا لڑکپن تک ہو، جوانی تک ہو، یا کسی کا کہولت کی عمر تک ہو، یا پھر بڑھاپے تک ہو. یہ اللہ کو معلوم ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا وقت مقرر پورا کرنا ہے. یہ اللہ نے مراحل تخلیق اس لیے بنائے ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا وقت مقررہ پورا کرے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو اس بات کو، یعنی اس سے تم سمجھو کہ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے اور سارے مراحل تخلیق بنانے والا ہے، وہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. جو بنانے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. هو الذی یحیی و یمیت، پیدا بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. هو الذی، وہی ذات ہے، یحیی و یمیت، جو پیدا بھی کرتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب اس نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ، پس جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امراً کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ کہتا ہے اس کے لیے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب کوئی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کے لیے، یہ مراحل تخلیق ہمارے لیے ہیں، یہ تدریج ہمارے لیے ہے. یہ بچپن سے لے کر جوانی اور پھر بڑھاپے تک یہ جو تدریج ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ تدریج اس دنیا کے نظام کے حوالے سے ہے. وگرنہ اللہ کے لیے ایک کن کہہ کے کسی چیز کو پیدا کرنا اور کن کہہ کے کسی کو مارنا، کسی ساری کائنات کے بارے میں وہ اس کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا بس ایسا ہی ہے کہ وہ کہے کہ ہو جا اور وہ ہو جائے. اور یہ جو کن کہنا ہے، ہو جا، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ کن کا لفظ جو ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. ہم اس سے کم تر کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے. آسان ترین بات جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جائے. تو ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، انسان کی سمجھ میں اس سے آسان ترین اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کسی کو کہے ہو جا اور وہ ہو جائے. لہٰذا ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اس سے کم کوئی سمجھ میں نہیں آتی. وگرنہ اللہ کے لیے جتنا آسان ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ محض ارادہ فرماتا ہے اور چیز پیدا ہو جاتی. وہ محض ارادہ فرماتا ہے اور چیز ختم ہو جاتی. وہ جو پیدا کرنا چاہتا ہے، جو بنانا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کی اتنا ہی آسان ہے کہ وہ کہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. اللہ اکبر، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، ان لوگوں کی طرف جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی آیات کا انکار کرنے کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں. انا یصرفون، یعنی حیرت کی بات ہے، کہاں پھرے جاتے ہیں، یعنی ان کی سمجھ کہاں جاتی ہے. وہ کیوں نہیں مراحل تخلیق پر ہی غور و فکر کر لیتے؟ کیوں نہیں اللہ کی دی ہوئی روشن نشانیوں پر غور و فکر کر لیتے؟ اگر وہ غور و فکر کر لیں تو ان کو بات کی سمجھ آ جائے. تو غور و فکر نہیں کرتے. انا یصرفون، کدھر پھرے جاتے ہیں. اللہ اکبر. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا. کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا. وبما ارسلنا به رسولنا، اور ان تعلیمات کو جھٹلایا جو ہمارے رسول لے کے آئے. جو ہمارے رسول تعلیمات لے کے آئے ان کو بھی جھٹلایا. فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا. اللہ اکبر. کب پتہ چلے گا ان کو؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ان کے گلوں میں ہوں گے. اللہ، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے. والسلاسل، اور بیڑیاں ہوں گی.
ظاہر ہے بیڑیاں تو گلے میں نہیں ہوتی، بیڑیاں تو پاؤں میں ہوتی ہیں، یعنی جکڑا ہوا ایک انسان جو ہے بیڑیاں اور طوق اس کو پہنائے ہوئے ہوں گے. یسحبون، اللہ اکبر، وہ گھسیٹے جائیں گے، کھینچ کر لے جائے جائیں گے جہنم کی طرف. جب ان کو لے جایا جائے گا تو ان کی صورتحال یہ ہوگی، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب گردنوں میں ان کے طوق ہوں گے، والسلاسل، اور بیڑیاں ہوں گی، یسحبون، اس طرح وہ کھینچ کر اور دھکیل کر اور گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں لے جائے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، لے جایا جائے گا. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرف. یعنی پہلے لگتا یوں ہے کہ جہنمیوں کو پیاس لگے گی، وہ شاید پانی مانگیں گے، تو ان کو کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جایا جائے گا. اور وہ کوئی کمپارٹمنٹ ہوگا جہنم کا، واللہ عالم، اللہ ہی کی معلوم ہے کیا معاملات ہیں. فی الحمیم، پہلے اس کو کھولتے ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں جھونکا جائے گا. ثم فی النار، پھر وہ آگ میں یسجرون، وہ جھونکے جائیں گے. یہ جو ساجرہ یسجر ہوتا ہے، صحابہ یسحب کا معنی تو ہوتا ہے گھسیٹنا، اور یہ جو ساجرہ یسجر ہے اس کا معنی جیسے تنور کے اندر ایندھن جھونکا جاتا ہے اور بار بار جو ہے اس کے اندر ایندھن جھونکا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ساجرہ یسجر. تو فی الحمیم، پہلے ان کو کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جایا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ کے اندر جو ہے وہ جھونک دیا جائے گا. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یسجرون کا معنی یہ ہے کہ یہ آگ میں جھونکے جائیں گے جیسے ایندھن تنور کے اندر جھونکا جاتا ہے. تو ایندھن جب تنور کے اندر جھونکا جاتا ہے تو اس سے آگ دہکائی جاتی ہے، جہنم کی آگ دہکائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کافروں کی بات ہو رہی ہے ان سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. اللہ اکبر. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے اس موقع پر، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ریاکاری سے بچائے، محفوظ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے جن کا حساب ہوگا، ایک عالم یا قاری ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، اور تیسرا شہید ہوگا. اور ان سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ شہید کہے گا میں ساری زندگی تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں کہیں گے کہ تو بہت جری تھا، تو بہت بہادر تھا، اس لیے تم نے کیا. اور فقط قیل، اور لوگوں نے کہہ دیا تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اب تم میرے سے کیا لیتا. اسی طرح عالم اور قاری سے پوچھا جائے گا، وہی کہے گا ساری زندگی میں تیرا قرآن سناتا رہا لوگوں کو، میں علم پڑھاتا رہا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں، اور لوگوں نے کہہ دیا، تیری شہرت ہو گئی اور کافی تھا. لہٰذا تیسرا شخص جو سخی تھا اس کو بھی یہی کہا جائے گا، وہ کہے گا ساری زندگی میں صدقہ خیرات کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کرتا رہا تاکہ تجھے لوگ سخی جواد کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیث سنائی نا، تابعی کہتا ہے کہ حدیث سنانا شروع کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، دوسری دفعہ پھر سنانا شروع کرتے پھر بے ہوش ہو گئے، تیسری دفعہ پھر سنانا شروع کیا پھر بے ہوش ہو گئے. 3 دفعہ جو ہے وہ بے ہوش ہوئے اور پھر ہوش آیا، پھر جا کے انہوں نے حدیث مکمل کی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ سلگائی جائے، جس سے گویا آگ کی ابتدا ہوگی، آگ کو سلگایا جائے گا، اور ان 3 لوگوں سے سلگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تو ثم فی النار یسجرون، اس پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے، دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے ایک سوال کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا این ما کنتم تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جن کی وجہ سے تم آج یہاں ہو، جن کو کے ساتھ تم شرک کرتے رہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر کے جن کو شریک ٹھہراتے رہے، این ما کنتم تشرکون، وہ کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم اللہ کا شریک کرتے رہے؟ اور من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس جس کے کو تم ساتھ ملاتے رہے اور شرک کرتے رہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب من دون اللہ کہا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ والے ہیں وہ تو من دون اللہ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ والے تو اللہ کے ساتھ ہیں، وہ من دون اللہ نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات من دون اللہ ہے۔ اس کی دلیل ہے، اور قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر، اور خاص طور پہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے جہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہی سوال کرے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا من دون اللہ؟ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی، اور مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی، سب من دون اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ چاہے کوئی نبی ہو وہ بھی من دون اللہ ہے، اور جو چیز اللہ کے لائق شان ہے وہ مخلوق کے لائق شان نہیں ہے، اور عبادت اور بندگی صرف اس کا حق ہے۔ اور کسی بھی طرح کی بندگی، جب آپ جو ہر وہ چیز جو عبادت کے اور بندگی کے قبیل میں سے ہے، جب وہ کسی انسان کے لائق شان سمجھیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ دعا تو ویسے ہی عبادت ہے، اور ما فوق الاسباب کسی کو پکارنا وہ صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا من دون اللہ، اس کو ضرور سمجھیے کہ من دون اللہ کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ کی ذات کو علاوہ۔ جب تحت الاسباب پکارنا ہے تو تحت الاسباب تو کسی بھی مخلوق کو پکارا جا سکتا، لیکن فوق الاسباب سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ تو من دون اللہ، جب اللہ کے علاوہ تم جو شرک کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ سوال ہوگا۔ قالو، وہ آگے سے کہیں ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی جن کے لیے ہم جن کو شریک ٹھہراتے رہے اور دنیا میں ہم شرک کرتے رہے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، اب مل ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو کبھی کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے، یہ ہم نے تو کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں۔ یعنی پہلے مرحلے پہ وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، تو پھر ان کو خیال آئے گا کہ اس طرح تو ہم گویا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم شرک تو کر رہے تھے، تو جن شریکوں کو ہم پکارتے تھے وہ اب گم ہو گئے ہیں، تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے شرک کا اقرار کر لیا۔ پھر خیال آئے گا تو پھر وہ فوراً اپنی بات بدلیں گے، اور بات بدل کے کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے کچھ بھی۔ یعنی وہ پکارنا، دعا کرنا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہی تو عبادت ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو کسی کو نہیں پکارتے، ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے تھے۔
اللہ اکبر، جیسے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا کہ یہ وہاں پہ انکار کریں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ اے ہمارے رب، ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، انکار کریں۔ تو یہاں ڈائریکٹ سوال کے جواب میں پہلے تو کہہ بیٹھیں گے ضلوا عنا، سوال یہ تھا کہ وہ کدھر ہے، تمہارے شریک کدھر ہے، تو ایک دفعہ تو کہہ بیٹھیں گے کہ وہ گم ہو گئے، پھر خیال آئے گا کہ نہیں نہیں ہم نے تو ان کا انکار کرنا تھا، تو پھر انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ، ہم تو کبھی کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی کافر جس مقام پر پہنچتا ہے اس کے وہ پھر مخبوط الحواس ہوتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی اس سے سیدھی بات ہوتی نہیں۔ یہ جو بات بدل کے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، یہ جو وہ کہیں گے، اس کے بارے میں علامہ شوکانی علیہ الرحمہ نے فتح القدیر کے اندر ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ عبادت کا انکار نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی نہیں عبادت کرتے رہے، ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں۔ تو گویا وہ اعتراف کر رہے ہوں گے کہ جن کے پیچھے ہم نے زندگی برباد کی ہے وہ ساری عبادت باطل تھی۔ یہ انکار نہیں ہے، امام شوکانی کہتے ہیں یہ انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراف ہے کہ ہم جن کی بندگی کرتے رہے ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور ہم ساری زندگی گویا برباد ہی کر لی، جیسے ہم نے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا، وہ تھے ہی نہیں، ان کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں تھی۔ بلکہ لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس سے پہلے ہم نے کسی کو پکارا ہی نہیں، تو یہ گویا انکار نہیں ہے بلکہ اعتراف ہے اس بات کا کہ پکارتے تو ہم رہے لیکن وہ ہماری عبادت ساری ضائع ہو گئی، جیسے یہ گم ہو گئے ایسے دنیا میں جیسے ہم نے کسی کی عبادت ہی نہیں کی، عبادت جو کی تھی وہ ساری کی ساری باطل ہوگی۔ یہ یعنی ایک تفسیری نقطہ امام شوکانی کا ہے، تو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، واللہ عالم۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، یہ جو مخبوط الحواسی ہے یہ صرف اور صرف کافروں کے حصے میں آتا ہے۔ کذالک یضل اللہ، اس طرح گمراہ کرتا ہے اللہ الکافرین، کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس لیے ہوا سارا کچھ، ان کو کہا جائے گا کہ بما کنتم تفرحون فی الارض، کہ تم زمین میں اتراتے تھے، بغیر الحق، ناحق، بغیر حق کے تم اتراتے تھے، جو اترانا بنتا نہیں تھا۔ اترانا تو اس بات پہ بنتا ہے نا جو کسی کی اپنی ہو، تو آپ کو کسی کو جسمانی صلاحیتیں ملیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، کسی کو مال و دولت ملے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، کسی کو اقتدار ملے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، کسی کو قوت گویائی ملے اللہ کی دی ہوئی، جس کو سمجھ ملے اللہ کی دی ہوئی، ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اترانا کس بات پر؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، تم زمین میں جو اتراتے تھے نا، یہ اس لیے ہوا ہے سب کچھ، بغیر الحق، ناحق اتراتے تھے، حق نہیں بنتا کسی کا کہ کوئی اترائے۔ وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم اکڑتے تھے، یعنی ایک اترانا اور اکڑنا، دونوں باتیں تمہارے اندر تھیں، اور اترانا اور اکڑنا یہ دونوں باتیں وہ ہیں جو تکبر کہلاتی ہیں۔ جو شخص اتراتا ہے میری چیز، میرا گھر، میرا اقتدار، میری کرسی، میرا علم، میرا فلاں، یہ جو میرا ہے نا، میری میری کرنا اور میرا میرا کرنا، اللہ، یہ اترانا ہوتا ہے۔ اور پھر اس پر اکڑنا، تمرحون، اکڑنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو حقیر سمجھیں، خود اکڑیں اور کسی کو حقیر سمجھیں، تو تکبر یہی ہے، بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ تو گویا وہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ، اور قرآن میں بھی بار بار آئی کہ یہ جو
جہنم میں جائیں گے اپنے تکبر کی وجہ سے جائیں گے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ گویا اسی کی وضاحت ہے، یہ جو تفرحون اور تمرحون ہے، تفرحون کا مطلب اتراتے اور تمرحون کا مطلب اکڑتے، گویا کہ تکبر کرتے تھے زمین میں، ان کی جو طرز زندگی تھا وہ تکبر والا تھا۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس لیے ہوا، اللہ اکبر، یہ سارا عذاب، یہ انجام یہ اس لیے ہوا کہ بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کیونکہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں تھے اتراتے، تفرحون ایسی خوشی منانا جس میں اترانا شامل ہو لوگوں کے اوپر کہ جناب میرے یعنی لوگوں کو شو آف کر کے خوشی منانا۔ تو تم زمین میں خوشیاں مناتے تھے یا اتراتے تھے بغیر حق کے، بما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں اکڑتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا ادخلوا، ان کو کہا جائے گا، یعنی فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے کے لیے، اللہ۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ بات آ گئی، پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا، کہ جو تکبر کرتے ہیں اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا